ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک سوال سامنے آیا ہے جس نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں کہ لوگ اس طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں، ان کے دل دماغ میں ایسی سوچیں بھی آتی ہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، یعنی جو لا الہ الا اللہ پڑھتے دنیا سے چلا جائے وہ جنت میں داخل ہوگا، تو اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھتے ہوئے خودکشی کر لے، کلمہ پڑھ رہا ہو اور ساتھ ساتھ خودکشی کر رہا ہو، اس طرح مر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ جواب سے پہلے ایک تو گزارش یہ ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں، لوگوں کو بھی دعوت دیں تاکہ دین کا یہ جو ایک بوٹا ہم نے لگایا ہے یہ زیادہ پھلے پھولے اور زیادہ لوگوں تک دین کی دعوت پہنچے۔ اس سے ہم کوئی مالی منفعت نہیں لیتے، محض اللہ کی رضا، دین کی اشاعت مقصد ہے۔ تو اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی ہمارا معاون بنیں۔ تو جہاں تک اس سال کا تعلق ہے تو یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ کے بندو، ایسا بولنا تو دور کی بات ہے، ایسا سوچنا بھی بسا اوقات بندے کے ایمان کو سلب کر لیتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا سوچنے والا کہیں بے ایمان ہو کر نہ مر جائے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کے ساتھ یہ مذاق ہے، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ مالک الملک، جو ہمارا خالق ہے، اللہ رب العزت پوری کائنات کا خالق و مالک، اتنی عظیم ذات ہے، اس کے بارے میں اتنی گھٹیا سوچ کیسے آپ نے رکھی؟ دنیا میں اگر آپ دیکھیں، آپ کو کوئی آپ کی پسندیدہ چیز گفٹ کرتا ہے جس کو آپ بہت پسند کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ کچھ ایسا بولتا ہے یا کرتا ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ ناراضگی ہوتی ہے، بہت زیادہ کوفت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی بندہ 1,00,000 روپے گفٹ کرے اور ساتھ میں آپ کو ماں کی گالی دے، اور وہ یہ دلیل لائے کہ دیکھیں 1,00,000 سے آپ خوش ہوں گے نا، تو ساتھ میں آپ کو ماں کی گالی دے دیتا ہوں، تو آپ 1,00,000 سے خوش ہو کے راضی ہو جائیں گے اور ماں کی گالی جو ہے اس کو درگزر کر دیں گے۔ تو دیکھیں یہ کیسی گندی سوچ ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں آپ نے یہ سوچا، جو کہ اللہ رب العزت سب سے غیرت مند ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ سب سے زیادہ غیرت والی ہے۔ فرمایا ما من احد اغیر من اللہ، اللہ رب العزت سے غیرت مند ذات کوئی نہیں ہے۔ من اجل ذالک حرم الفواحش، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ساری جو منکرات ہیں، سارے جرائم، سارے گناہ اس نے حرام کر دیے ہیں۔ یہ اس کی غیرت کا تقاضا ہے کہ گناہ سے اس نے منع کر دیا ہے۔ گناہ کرنے سے اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے۔ تو آپ کیسی سوچ رکھے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ساتھ ساتھ کلمہ پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ خودکشی کر لوں گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دین میں کوئی لوپ ہولز ہیں جس سے آپ فائدہ اٹھا کر 2 نمبری کر کے اپنے آپ کو بچا لیں گے؟ اور دیکھیں دنیا کے سسٹم میں اس طرح کے لوپ ہولز ہو سکتے ہیں، اللہ رب العزت کے سسٹم اور نظام میں، اللہ کی شریعت میں، اللہ کی وحی میں ایسا کوئی لوپ ہول نہیں ہے جس سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ یہ تو اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے۔ ایسا سوچنے والا ہو سکتا ہے وہ جنت حاصل کرتا کرتا یہ سوچ کر جنت حاصل کر رہا ہو، وہ اللہ رب العزت کے دین سے ہی محروم ہو جائے، وہ ایمان سے ہی محروم ہو جائے، وہ بے دین ہو کے مر جائے۔ اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے ایسا کچھ سوچنے سے پہلے۔